تعلق کس کا؟ روح کا اور بدن کا، روح کا اور ہاں روح کا اور سمجھے، روح کا اور بدن کا تعلق ٹوٹ گیا۔ اب تعلق جو ٹوٹ گیا، فلا یمکن لہا، اب نہ ممکن ہے اس روح کے لیے تصرف کرنا ان بدنوں میں، ظاہراً ولا باطناً، اب روح بدن میں نہ ظاہری تصرف کر سکتا ہے نہ باطنی، سمجھے، باطنی تعلق بھی ختم تے ظاہری تعلق بھی، وہ سمجھے، باطنی تعلق ختم، حیات ختم، ظاہری تعلق ختم، ادراک ختم۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ظاہری تعلق بھی نہیں تے باطنی تعلق بھی، ظاہری تعلق ختم، ادراک ختم، باطنی تعلق ختم، حیات ختم۔ آگے وذالک حین موتہا، یہ کب ہوتا ہے؟ موت کے وقت ہوتا ہے۔ موت کے وقت کلیتاً تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ موت کے وقت ظاہری تصرف بھی نہیں ہوتا تے باطنی تصرف بھی نہیں ہوتا، سمجھے، باطنی تصرف نہیں ہوتا، تعلق ختم ہو جاتا ہے، حیات ختم، ظاہری تصرف نہیں ہوتا، ادراک ختم، یہ موت کے وقت۔ وَنَزْعِهَا عَنْهَا، آگے پھر دوسرا آ رہا ہے نیند کا، وَإِمَّا أَن يَقْبِضَهَا ظَاهِرًا بَعْضَ الْقَبْضِ، یا اللہ پاک قبض کرتا ہے صرف ظاہری طور پر، بعض القبض، پہلے تھا کلیہ قبض، قبض کلی، اب قبض جزئی، اور سمجھے، پہلے قبض کلی جسے حضرت تھانوی نے لکھا تھا من کل الوجوہ، اب یہ بعض القبض، قبض جزئی من بعض الوجوہ، میں نے یہ قبض ہے جزئی، بِأَن يَسْلُبَ عَنْهَا الْحِسَّ وَالْحَرْكَةَ، سمجھو، اب نیند کے وقت تعلق ٹوٹ رہا ہے، تعلق کیسا ٹوٹ رہا ہے؟ کلی، بولو، جزئی، کون سا تعلق؟ کون سا تعلق؟ جزئی۔ جزئی کا مطلب کیا؟ بِأَن يَسْلُبَ عَنْهَا، چھین لیتا ہے اس بدن سے حس اور حرکت کو۔ اب بدن میں حواس، اوے بدن میں حواس، ادراک نہیں رہتے، حس، حواس، ادراک، سویا ہوا جو ہے اس کے حواس، دیکھنا سننا ادراک نہیں، دیکھو، والحرکت الارادیۃ، والحرکت حرکت ارادی ختم، حرکت ارادی کیا ہو جاتی ہے؟ نیند کے اندر حرکت ارادی بھی ختم، حس بھی ختم، کیا مطلب؟ ادراک ختم، حیات باقی ہوتی ہے لیکن ادراک ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، آگے کیا عبارت ہے؟ فَالتَّوَفِّي بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ حَقِيقَةٌ وَبِالثَّانِي مَجَازٌ، یہ ایک اور عبارت اب لکھ رہا ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی، واہ، ہمارے بزرگ اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، بڑا کام کر کے گئے ہیں۔ اب یہاں ایک اور تھوڑی سی بات چھیڑ رہا ہے، فَالتَّوَفِّي بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ حَقِيقَةٌ، پہلا معنی کیا تھا؟ قبض کلی، اور سمجھے، پہلا معنی کیا تھا؟ بولو، قبض، قبض، پہلا معنی کیا تھا؟ قبض کلی، کہ جسم میں حیات بھی ختم، ادراک بھی، حیات بھی، یہ کہتا ہے یہ قبض جو تھا یہ حقیقی معنی ہے، اور دوسرا جو نیند والا ہے نا قبض جزئی من بعض الوجوہ، وہ مجازی معنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ مجازی معنی، وہ کیا ہے؟ مجازی معنی۔ اب کوئی آدمی کہ دیکھو یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، اب نیند بھی تے موت بھی دونوں یتوفا کے تحت، تو یتوفا کا ایک معنی حقیقی، دوسرا معنی مجازی۔ تم ایک ہی لفظ سے حقیقی معنی ہی مراد لے رہے ہو، مجازی معنی ہی مراد
لے رہے ہو, حقیقت اور مجاز دونوں کو جمع کر رہے ہو, حالانکہ حقیقت اور مجاز دونوں کو جمع کرنا جائز سمجھے. اب پہلا معنی جو موت والا معنی ہے توفی کا, اور سمجھے موت والا جو یہ قبض کلی, کہتا ہے قبض کلی والا معنی حقیقی ہے اور قبض جزئی والا معنی کیا ہے, مجازی ہے. تم توفی میں دونوں معنی مراد لے رہے ہو, حقیقی بھی تھے مجازی بھی, تو یہ لازم آئے گا حقیقی اور مجازی معنی کا جمع کرنا. اس کا جواب دے رہے ہیں حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی, کہتے ہیں یہاں حقیقت اور مجاز کو ہم جمع نہیں کر رہے, یہاں عموم مجاز کیا لیتے ہیں, تو سمجھے کیا مراد لیتے ہیں, نہ حقیقی تھے نہ مجازی, دونوں سے ایک عام معنی مراد دیا جائے, جو معنی حقیقت کو بھی شامل ہو جائے تو مجاز کو بھی شامل ہو جائے, عموم مجاز. یہاں پر کیا ہے عموم. اب دیکھو عبارت, فَيُحْمَلُ الْكَلَامُ فَيُحْمَلُ الْكَلَامُ ہَاؤْنَا, کلام یہاں پر معمول ہوگی اما علی عموم المجاز, اما علی, اور کیسے کیا مراد ہوگا عموم مجاز. وَهُوَ الْقَبْضُ مُطْلَقًا, وہ کیا ہے مطلقاً قبض, خواہ ظاہراً ہو یا ظاہراً اور باطناً دونوں طرح ہو. وہ سمجھے قبض کے دونوں فرد اب آ گئے نا, صرف ظاہری ایک, دوسرا ظاہری بھی تھے باطنی بھی, تو مطلق قبض مراد, مطلق مراد لے لیا یہ عمومی مجاز, مطلق قبض مراد لے لیا عمومی, اس کا فرد ظاہری قبض بھی بن گیا, اس کا فرد ظاہری اور باطنی دونوں طرح کا قبض بھی بن گیا. عموم مجاز کیا مراد ہے, عموم مجاز. اچھا جی, اب یہ ساری اگلی پھر ایک دو سوالوں کا جواب آ رہا ہے, بات لمبی ہو جی. آگے دیکھو جا کے, وَلَا يَرُدُّهَا إِلَى الْبَدَنِ, وَلَا يَرُدُّهَا, اور اللہ اس روح کو بدن میں واپس نہیں کرتا, بدن میں واپس نہیں کرتا. اور سمجھے بے شک ماسٹر روتا ہے زاریاں کرتا ہے کرتا رہے, اللہ واپس, شیخ الحدیث رو پڑے تو پھر بھی واپس, ہاں اللہ کہتا روتا ہے رو, جو کرتا ہے کر, میں روح کو واپس کرتا, ہاں روح کو واپس, اللہ روح کو واپس نہیں کرتا. کب تک, اے دیکھو عبارت دیکھو ذرا, وَلَا يَرُدُّ إِلَى الْبَدَنِ حَتَّى يُنْفَخَ نَفْخَةَ الْبَعْثِ. بلے بلے, تفسیر مظہری صفحہ 217 218 جلد نمبر 8. اللہ روح کو واپس نہیں کرتا نفخہ قیامت تک, بلے واہ, حَتَّى يُنْفَخَ نفخۃ البعث, یہاں تک کہ قیامت کا سور پھونکا جائے, قیامت کا سور پھونکا جائے, نفخہ قیامت تک. اور مولویہ زور لا, بے شک شیخ الحدیث صاحب بے شک زور لگا, روح واپس نہیں آئے گی, روح واپس نہیں آئے گی, قیامت تک اللہ روح کو واپس نہیں کرتا, روح کو واپس. اچھا جی, یہ تفسیر مظہری. اسی میں یہ آگے اب سوال بھی ہے, سوال حقیقت و مجاز کو اکٹھا کرنا منع ہے. اس کا جواب حقیقت و مجاز کو اکٹھا نہیں کیا, بلکہ وہ بات سمجھے عموم مجاز, ایک جواب وہ ہے, اور ایک جواب یہاں پر دوسرا ایک اور لکھا ہے کہ پہلے کے لیے فعل الگ اور دوسرے کے لیے فعل الگ, تو عموم مجاز نہیں ہوگا بلکہ الگ الگ معنی ہو جائیں گے. چلو جی, یہ آگے ایک اور فہم سلف آ رہا ہے, فہم سلف نمبر 4, یہ تفسیر قرطبی کا ہے, ذرا اس کو دیکھو. ہوئے ہوئے, حضرت تھانوی کا فہم سلف آپ کے سامنے آ گیا, سید محمود آلوسی کے 2 آ گئے, قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کا آ گیا. اب آئیے علامہ قرطبی, علامہ یہ بزرگ دیکھو کیسے مانے کر کے گئے ہیں واضح, پھر بھی دنیا مانتی نہیں ہے. اللہ پاک بس سمجھ عطا فرمائے, ضد سے اللہ محفوظ فرمائے. اب ذرا دیکھو علامہ قرطبی کس طرح مانا کرتا ہے, واہ جی واہ, کیا کہنا.
تفسیر قرطبی کا دیکھو جی، فَهُوَ يُمْسِكُهُ وَلَا يُرْسِلُهُ إِلَىٰ أَنْ يُوزَعَ فِي الْقَبْرِ إِلَىٰ أَنْ يُوزَعَ فِي الْقَبْرِ، ہاں دیکھو إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، واہ مولویہ سڑدہ رے، روح واپس نہیں آنی، قیامت تک روح واپس نہیں آتی، کوئی جلتا ہے جلتا رہے، روح واپس نہیں آئے گی۔ فَهُوَ يُمْسِكُهُ، اللہ روک لیتا ہے اس کو، اللہ روک لیتا ہے اس کو، وَلَا يُرْسِلُهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ تفسیر قرطبی صفحہ 261، صفحہ صحیح کر لو، تفسیر قرطبی صفحہ 261، وہی 261 262 یہ ساری بات چل رہی ہے وہاں پر، یہ عبارت صفحہ 261 کی ہے، صفحہ 261 پارہ جلد 15، جب موت آئی، موت کے وقت اللہ تعالیٰ کیا کر لیتا ہے؟ روح کو روک لیتا ہے، روح کو واپس نہیں کرتا، کب تک؟ وَلَا يُرْسِلُهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک اللہ واپس نہیں کرتا، قیامت تک اللہ روح کو واپس نہیں کرتا۔ تفسیر قرطبی صفحہ 261 جلد 15۔ اب اللہ کہتا ہے میں واپس کرتا نہیں، واپس، تو مولوی کہتا ہے نہیں جی واپس آ گئی ہے، میں یہاں سے جانے دیتا نہیں، اللہ کہتا ہے میں آنے دیتا نہیں، میں آنے، یہ مولوی ضد لگاتا ہے نہیں جی آ گئی ہے یہاں سے میں جانے دیتا نہیں، یہ مولوی مقابلہ کرتا ہے اللہ کا، مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں اس کو آنے نہیں دیتا، مولوی صاحبہ زور لا واپس نہیں آنی، جو روح نکل گئی ہے وہ روح واپس نہیں آئے گی، وہ روح واپس قیامت تک نہیں آئے گی، قیامت تک روح واپس نہیں آئے گی۔ وَلَا يُرْسِلُهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اچھا جی، یہ اب مختلف تفسیریں یہی معنی کرتی ہیں، ہر ایک کی عبارت چھیڑی جائے بڑی لمبی ہو جائے گی۔ یہ آپ کے پاس فہم سلف نمبر 6 ہے، نمبر 5 تو حضرت تھانوی کا وہ ہو گیا، نمبر 6 یہ مولانا عبد الماجد دریابادی، مولانا عبد الماجد وہ کیا لکھتے ہیں؟ یہ سلب روح، یہ سلب روح من کل الوجوہ ہوتا ہے، جس کے بعد نہ حیات جسمانی باقی رہ جاتی ہے، نہ حیات، بولو، حیات جسمانی باقی، حیات جسمانی باقی، نہ حیات جسمانی باقی رہ جاتی ہے، نہ شعور، نہ ادراک، نہ شعور تے نہ ادراک، بلے بلے۔ یہ تفسیر ماجدی صفحہ 927، اور سماع موتا کا ٹائٹل اب اس پہ فتویٰ کیا لگائے گا؟ سب پہ فتوے لگائے جاؤ، ساری امت پہ، جب ساری امت پہ فتوے لگاؤ گے تو خود فتووں کے نیچے آؤ گے۔ اچھا جی، اب یہ تفسیر ماجدی صفحہ 927، اگلی عبارت فہم سلب نمبر 7، موت کی صورت میں نہ ادراک رہتا ہے نہ حیات، موت کی صورت میں نہ ادراک رہتا ہے نہ حیات۔
تفسیر معارف القرآن، تفسیر معارف القرآن، صفحہ 561، جلد نمبر 7، جلد نمبر۔ موت کی صورت میں نہ ادراک، ادراک بھی کوئی نہیں، ادراک بھی، حیات بھی، حیات بھی۔ آگے آئیے جی، یہ اگلی عبارت بھی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتی ہیں، ایک وقت ایسا بھی آئے گا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ بالکل قبض ہو جائے گی، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ بالکل قبض ہو جائے گی، پھر واپس نہ ملے گی، پھر واپس نہ ملے گی، صحیح کر رہو، پھر واپس نہ ملے گی۔ معارف القرآن صفحہ 562، جلد نمبر 7، معارف القرآن صفحہ 562، جلد نمبر 7۔ اچھا جی، یہ مزید حوالہ جات صرف دیکھ لو، چونکہ بات بہت لمبی ہوتی ہے۔ تفسیر کشف الرحمن صفحہ 738، تفسیر عثمانی صفحہ 600، تفسیر مواہب الرحمن صفحہ 7، جلد نمبر 24، مواہب الرحمن صفحہ 7، صفحہ 7، جلد نمبر 24، تفسیر حقانی صفحہ 164، جلد نمبر 4، تفسیر کبیر صفحہ 284، جلد نمبر 24، جلد نمبر 26، جلد نمبر 26، صحیح کر لو۔ تفسیر ابو سعود صفحہ 311، جلد نمبر 4، تفسیر جامع البیان صفحہ 398، تفسیر خازن و معالم صفحہ 65، جلد نمبر 6، تفسیر بیضاوی صفحہ 323 اور 24، جلد 2، تفسیر مدارک صفحہ 326، جلد نمبر 4، تفسیر کشاف صفحہ 131، جلد نمبر 4، فتاوی ابن سلام صفحہ 5، تفسیر ساوی صفحہ، یہ آپ کے پاس ہے، صفوۃ التفاسیر، تفسیر صفوۃ التفاسیر صفحہ 82، جلد نمبر 3، شیخ زادہ صفحہ 205، جلد نمبر 4۔ اچھا جی، اب یہ اس آیت کریمہ پر یہ مختلف مفسرین سب لکھتے ہیں کہ روح واپس نہیں آتی، اللہ پاک روح قبض کر دیتا ہے، قبض کلی، قبض میں کل الوجوہ، بدن میں حیات نہیں رہتی، ادراک بھی نہیں رہتا۔ اب یہ تمام مفسرین اہل سنت والجماعت واضح کر رہے ہیں مسئلہ۔ آگے آئیے جی، دلیل نمبر 2، ثم انکم بعد ذالک لمیتون، ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ یہ سورۃ المومنون آیت نمبر 15-16،
پارہ 18 آیت نمبر 15 اور 16، پارہ 18۔ اب بات کو سمجھو جی، یا اللہ پاک نے تمام انسانوں کا ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، پوری جن سے انسان۔ اللہ پاک کہتے ہیں میں نے انسان کو پیدا کیا۔ پھر انسان کے پیدا کرنے کی مختلف حالتیں، نطفہ، علقہ، یہ ساری مختلف حالتیں اللہ پاک ذکر کرتا ہے تمام انسانوں کی۔ کوئی نبی ولی یا کسی کی کوئی تخصیص ہو نہیں ہے، تمام انسان، تمام انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد، روح ان کے اندر ڈالنے کے بعد، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ پھر اللہ کہتا ہے ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ۔ تمام انسانوں یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد، دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد تم سارے کے سارے ایک وقت آؤ گے میت بنے گو۔ ایک وقت آئے گا تم کیا بن جاؤ گے؟ موت آ جائے گی۔ جس پر بھی موت آ گئی تو اس کا جسم کیا بن جائے گا؟ میت۔ کیا بن جائے گا؟ ثم انکم بعد ذالک لمیتون۔ اللہ پاک دیکھو کتنا کلام کو پکا کرتا ہے۔ جملہ اسمیہ، انا حرف مشبہ بالفعل تحقیق کا، لمیتون میں لام ابتدائیہ تاکیدیہ، میتون صیغہ صفت مشبہ کا جو دوام اور استمرار کا تقاضا کرتا ہے۔ اور تم پہ موت آئے گی، تمہارا جسم ہو جائے گا میت۔ کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ میت کب تک رہے گا؟ اور سمجھے یہ میت ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت تک، قیامت تک یہ جسم میت ہے۔ تبعثون، تم زندہ کیے جاؤ گے قیامت کے دن۔ قیامت سے پہلے کی بات نہیں ہے۔ اب روح تمہاری واپس آئے گی قیامت کے دن۔ میں پہلے سمجھا چکا ہوں، جہاں پر لفظ میت یا لفظ موتا آئے وہ ساری آیتیں ہماری دلیلیں۔ موتا یا میت کا لفظ بتاتا ہے کہ روح واپس نہیں آئی، روح واپس نہیں آئی۔ اور سمجھے لہذا روح کے واپس آنے والی حیات، اعادہ روح والی حیات کوئی نہیں، اعادہ روح والی حیات کوئی نہیں۔ بات سمجھے؟ تم اب ہوگے میت قیامت تک میت، قیامت کے دن تبعثون، تم زندہ کیے جاؤ گے۔ بات سمجھے؟ اب یہ صاف قرآن پاک کی آیت ہے، قیامت تک جسم نے رہنا ہے مردہ، تبعثون، قیامت کے دن زندہ کیے جاؤ گے۔ اس کا معنی کرتی ہیں تحیون یوم القیامہ، تفسیر مدارک صفحہ 399، ٹھیک کرو، صفحہ 399 جلد 3۔ قیامت کے دن تم زندہ کیے جاؤ گے۔ دوسرا ماخذ آپ کے پاس ہے یوم المعاد، تبعثون یوم المعاد وقیام الارواح الی الاجساد، اس دن روح جسم کے ساتھ آ کے ملے گا، قائم ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر صفحہ 242 جلد نمبر 3۔ تفسیر ابن عباس بھی ہے صفحہ 212، تفسیر عباسی ہے تفسیر ابن عباس۔ آگے نمبر 3 معارف القرآن کا والا ہے، یعنی مرنے کے بعد
پھر قیامت کے روز تم سب یا الا الانبیاء، الا الانبیاء ہے نہیں ہے کدھر؟ ہاں ادھر بریکٹ میں ہو کوئی، تم سب زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ معارف القرآن صفحہ 304 جلد نمبر 6، آگے ماخذ نمبر 4 ہے آپ کے پاس، یعنی تمہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی۔ تفسیر عثمانی صفحہ 444، تفسیر وحیدی صفحہ 410، بیان القرآن کا بھی یہی مقام، اسی طرح روح المعانی صفحہ 17 جلد نمبر 18، تفسیر ساوی صفحہ 94 جلد نمبر 3، یہ مختلف تفسیریں ہیں۔ اب یہ صریح لفظ ہے قرآن پاک کا، تم پر موت آ جائے گی، موت آنے کے بعد میت رہو گے، کب تک رہو گے؟ قیامت تک، قیامت تک گویا کہ روح واپس نہیں آئے گی، قیامت کے دن روح واپس آئے گی، اور تبعثون، پھر تمہیں اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا۔ چلیے جی باقی کل انشاءاللہ۔